اگر آپ قرآن اور نماز بالکل صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ میں سکھا رہی ہوں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ میں۔ اور آج ہے ہماری نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 جو کہ اظہار کے بارے میں ہے۔ اظہار کا مطلب ہے نہ چھپانا، چاہے وہ کسی بھی چیز کو نہ چھپاؤ۔ اظہار کا میننگ ہی نہ چھپانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ پین ہے، ابھی میں نے اس طرح سے پکڑ رکھی ہے تو یہ میرا مطلب ہے نہ چھپانا، کیونکہ میں نے پین کو چھپایا ہوا نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں نہ چھپانا۔ لیکن اظہار یعنی تختی نمبر 9 کے چیپٹر میں جس چیز کو نہ چھپانے کی بات چل رہی ہے وہ ہے نون ساکن کی آواز کو، 2 زبر کے اوپر والا زبر، 2 زیر کے نیچے والا زیر اور 2 پیش کا ایک پیش، ان سبھی میں نون ساکن چھپا ہوتا ہے۔ تو ان نون ساکن کی آواز کو ہمیں چھپانا نہیں ہے، ظاہر کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے ظاہر کریں گے آپ سمجھ جائیں گے آگے کی ویڈیو میں۔ چلے اظہار کا قاعدہ بننے کے لیے کن کن شرطوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنی شرطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اظہار کا قاعدہ بننے کی یہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور نون ساکن آتے ہیں، مطلب تنوین ہونی چاہیے تینوں اور یا پھر نون ساکن، ان میں سے کچھ ایک ہو۔ اور اس کے فوراً بعد میں دوسری شرط میں یہ آتے ہیں حروف حلقی کے 6 حرف، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کو حروف حلقی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ 6 کے 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں حلق سے؟ ان کا مخرج میں پچھلی ویڈیو میں سکھا چکی ہوں، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ چلیے اب ڈھونڈتے ہیں اظہار کا قاعدہ ان 2 لفظوں میں بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ تو یہاں پر دیکھیے کفواً احدن، یہاں پر واو پر 2 زبر آ گئے ہیں، یعنی کہ اظہار کی پہلی کنڈیشن موجود ہو گئی ہے یہاں پر۔ اس کے فوراً بعد میں حمزہ آ گیا ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو الف بولیں گے، حالانکہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ حمزہ صرف اسی طرح سے ہوتا ہے، جبکہ میں نے بتایا ہے اگر الف پر زبر، زیر، پیش، کچھ بھی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یا سکون آتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف اس طرح سے خالی ہوتا ہے جیسے یہ ہے، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے، دھیان سے دیکھیے گا، اور اس کے اوپر زبر ہے تو پھر یہ حمزہ ہے۔ تو یہ اظہار کی دوسری شرط ہے۔ یہاں پر اظہار بن چکا ہے کیونکہ تنوین آ گئی ہے پہلی شرط میں سے اور فوراً بعد میں حمزہ آ گیا ہے۔ جہاں بھی یہ دونوں چیزیں اس طرح سے موجود ہو، حرف چاہے کوئی سا بھی ہو اس کے نیچے، لیکن اوپر تنوین ہی یا نون ساکن ہونا چاہیے، اور بعد میں ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف ہو، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ بن گیا ہے۔ اب اظہار کا قاعدہ بن تو گیا ہے، لیکن وہاں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ بن گیا ہے، پورے قرآن میں یا نماز میں جہاں کہیں بھی اظہار کا قاعدہ بنے گا وہاں ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، بہت ہی دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، نون کو ظاہر کر کے اپنے مخرج سے پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ان 2 زبر کے ایک زبر میں نون ساکن چھپا ہوتا ہے، تو جو وہ نون ہے اس کو اسی کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے مل کر ادا ہوتا ہے نون، تو یہاں پر ہمیں نون کو اس کے مخرج سے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، بغیر گننے کے پڑھیں گے، یعنی گنگنانا نہیں ہے، گننا نہیں کرنا، گننا ہم ناک سے کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں نہیں کرنا۔ نمبر 3، جلدی پڑھیں گے، رکنا نہیں ہے، واو پر ہمیں جلدی پڑھنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میں یہاں پڑھوں گی، دھیان سے سنیے گا۔ کفواً احدن، ون احدن، یہاں پر میں نے نون کے مخرج کو ظاہر کر دیا یعنی اظہار کر دیا ہے، بغیر غننے کے بھی پڑھا ہے اور جلدی بھی پڑھا ہے۔ نون کو اس کے مخرج سے نہ پڑھوں تو کیسی آواز ہوگی، دھیان سے سنیے۔ کفواً احدن، واؤ، اس طرح سے پڑھنا بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پر نون اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نون کو اپنے مخرج سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اور میں غنہ کرتی ہوں تو آواز کیسی ہوتی ہے، دھیان سے سنیے۔ کفواً احدن، یہ غنہ کرنا بھی غلط ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کفواً احدن، یہاں پر دیکھیے نون ساکن آ گیا ہے، یعنی کہ اظہار کی پہلی شرط موجود ہے یہاں پر۔ اس کے فوراً بعد میں پھر حمزہ آ گیا ہے، یہ آ گیا۔ ان میں سے چاہے کچھ اور حرف بھی ہوتا تو بھی یہاں پر اظہار ہی بنتا، ہونا صرف انہی میں سے چاہیے۔ اگر یہاں حمزہ کی جگہ قاف ہوگا، تا ہوگا، میم ہوگا تو پھر یہ قاعدہ نہیں بنے گا، مطلب اظہار کا قاعدہ نہیں بنے گا، اور دوسرے قاعدے بنیں گے جو کہ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر کیسے پڑھیں گے ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے؟ من اخیہ، من اخیہ، میں نے نون کو اس کے مخرج سے پڑھا ہے، بغیر غننے کے پڑھا ہے اور جلدی پڑھا ہے۔ من اخیہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، من یعنی اس کو مخرج سے تو پڑھ دیتے ہیں نون کو، لیکن اس پر غنہ کرتے رہتے ہیں، من اخیہ، اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھنا بھی بہت غلط ہے۔ صحیح ہے کفواً احدن من
आखिही। ये थी हमारी नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 इजहार, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। अगर आपको अभी भी इसके समझने में या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आई हो या आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो या आपको पहले से इसका मालूम था तो भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इजहार की हिज्जे और रवां सीखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।